کیا پڑھیں؟ 2 رکعت نماز سورہ فاتحہ کے بعد 2 رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. اس کے بعد جب سلام پھیر دیا تو 111 مرتبہ یا قاضی الحاجات، کیا پڑھیں گے؟ یا قاضی الحاجات. یہ 111 مرتبہ پڑھیں بس روزانہ، اور اللہ سے رزق روزی کے لیے دعا کریں گے. اس نوافل کا ثواب امام عالی مقام امام حسین اور تمام میرے بیت کو پیش کریں گے. اور یہ فکر کرے یا قاضی الحاجات، روزی، رزق، تندرستی اور یہ ساری اس قسم کی پریشانیاں، جاب کا نہ لگنا، پریشان رہنا، الحمدللہ جتنوں کو یہ طریقہ بتایا جاتا ہے وہ کرتے ہیں تو وہ دوبارہ ہمیں شکایت نہیں کریں. یا قاضی الحاجات کا مطلب کیا ہے؟ ایک حاجتوں کو پورا کرنے والے مالک. سبحان اللہ. تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے قریب ہونے، اس کی صفت سے آپ اس کو یاد کریں. تو جب آپ اس کی صفت سے اس کو یاد کرتے ہیں، جس صفت سے اسی تجلی کا ظہور ہوتا ہے، اسی برکت کا ظہور ہوتا ہے، اسی کا نور آپ پر آتا ہے. تو یہ ہر شخص آپ و خاص مرد و خواتین جو بھی روزی رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں کسی کی بے سکونی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، دوسرا ماں باپ بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان رہتے ہیں، رشتے نہیں ہوتے، اس کے لیے اللہ رب العالمین کا بڑا پیارا ہی نام ہے یا لطیفو. کیا چیز؟ یا لطیفو. یہ بڑا پیارا نام ہے، اس کی اتنی برکت ہے، اتنا لطف و کرم ہوتا ہے اس پڑھنے والے پر. الحمدللہ جو بچیاں رشتہ نہیں ہوتا ان کو یہ کہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد، کب؟ مغرب کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ اس قسم کو پڑھیں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد. وہ جو 2 رکعت نفل پڑھے گی بچیاں، اس کا ثواب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو تحفہ پیش کریں. اور 1100 مرتبہ یا لطیف کو پڑھیں اور نیت یہ کر لیں کہ جو بھی اچھا رشتہ ہو گیا ہم سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو مثال ثواب کریں گے اپنی توفیق کے مطابق. خدا کی قسم سیدہ کے صدقے رب خالی نہیں ہوتا. سید تو وہ گھرانا ہے نا جن کا صدقہ ہم کھاتے ہیں، امتی سیدوں کا صدقہ کھاتے ہیں. یہ دین جو بچا ہے سیدوں کے صدقے بچا ہے، کربلا والوں کے صدقے بچا ہے، ان کی قربانیوں سے بچا ہے. جب آپ سیدہ کائنات کو 2 رکعت روزانہ نوافل کریں گے، ہماری بچیاں بیٹیاں بیٹے اور یا لطیف پڑھیں گے، پھر دیکھیں کیسا لطف و کرم ہوتا ہے. سبحان اللہ. اچھا رشتہ آئے گا اور وہی رشتہ آئے گا جس میں ہونا ہے. سبحان اللہ. فضول کوئی نہیں آنے والا، ٹائم ویسٹ کرنے والا، چائے پینے والا، ایسے نہیں آئے. تیسرا، لوگ بیماریوں کا شکار ہیں، بلڈ پریشر، ڈپریشن، انزائٹی، شوگر، ہر قسم کی یہ تقریباً لوگوں کو یہ بیماریاں لگی ہوئی ہیں. ایک اور بیماری لگی ہوئی ہے ہماری قوم کو، اجتماعی بیماری، ناشکری. اللہ اس بیماری کو ختم کر دے. بولو آمین. یہ ناشکری کی بیماری اس پوری قوم کو لگی. میں ایک جگہ گیا، دعوت تھی، تو اس بچے نے گاڑی لی تھی 1 کروڑ 4 لاکھ روپے. تو میں نے کہا بیٹا حلال کیسے دی؟ دوسرا لڑکا بیٹا ہوا تھا کاروبار کیسے؟ اس نے بولا حضرت بڑے لاکھ خراب ہے. میں نے کہا خاموش. میں نے کہا تم بتا. بولا اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا اگر حلال خراب ہے تو 1 کروڑ 4 لاکھ کی گاڑی خرید رہا ہے، بنگلہ خرید رہا ہے. یہ پوری قوم کو اجتماعی لت لگ گئی ہے ناشکری کی. ہمارے حکمران بھی ناشکر ہے، اوپر سے شروع ہوتی ہے نیچے تک آتی ہے ناشکری. اور ناشکری ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اگر ناشکری لوگوں کے سامنے گنائیں گے نا تو ہم پر رحم ہو جائے گا. نہیں. اللہ فرماتا ہے قرآن، جو ہمارا شکر کرے گا ہم اس پر نعمتوں کو زیادہ کر دیں گے. لئن شکرتم لأزیدنکم. اگر تم شکر کرو گے تو ہم ضرور بھی ضرور تم پر اپنی نعمتوں کو زیادہ کریں گے. تو ہمیں شکر کی دولت بھی اپنانی چاہیے. تو آخری وظیفہ یہ کہ جس کے گھر میں بیماریاں ہوں، پریشانیاں ہوں، نحوست ہو، لڑائی جھگڑے بچے کرتے ہوں، تو ان کو چاہیے 300 مرتبہ یا شافی انت الشافی. کیا جملہ؟ یا شافی انت الشافی. یا شافی انت الشافی. یا شافی انت الشافی. یا شافی انت الشافی.
یا شافی انت شافی. اس جملے کو 300 مرتبہ روزانہ پڑھ کر پانی پر، گھر کی چینی پر، گھر کے نمک پر دم کر دے. کوئی بھی شخص پڑھے اول آخر 3 بار درود شریف، اور وہ بچوں کو بھی استعمال کرائے، بیمار کو بھی استعمال کرائے، گھر میں سب لوگ اس کو استعمال کریں. بیماریاں بھی دور، لڑائی جھگڑے بھی دور، بچوں کو نافرمان ہونا بھی دور. اور یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ گھر کی خواتین بھی بآسانی کر سکتی. باقی قوانین کے دنوں کا بھی کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے. اس وظیفے کو کر سکتی ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین سب کو برکتیں عطا فرمائے.